صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجرات قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم صدق اللہ العظیم. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام الی قولہ تعالی ثم انطلق الى قوله علیہ الصلاۃ والسلام ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ کے نام سے حدیث جبرائیل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس حدیث کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسے ام السنہ قرار دیا گیا. ام السنہ، سنت کی جڑ، سنت کی بنیاد. جیسے سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے ام القرآن، قرآن مجید کی جڑ اور بنیاد. اس حدیث کی عظمت کو عہد حاضر میں دو اشخاص نے پورے طور سے پہچانا ہے، اور وہ دونوں غالباً اب تک اسلام نہیں لائے ہیں. ایک امریکی ہے، سفید امریکی، اور ایک اس کی بیوی ہے جو جاپانی ہے. امریکی کا نام، کتاب کا انہوں نے 250-300 صفحے پر مشتمل کتاب لکھی ہے. اس حدیث میں اس قدر گہرا مطالعہ کیا ہے. جو امریکی ہے مصنف، اس کا نام ہے ولیم سی چٹک، اور اس کی بیوی ہے جاپانی مراٹا. ان دونوں نے مل کر کو آتھر کیا ہے اس کتاب کو، ویژن آف اسلام. ہمارے ہاں بھی یہ کتاب شائع کی ہے سہیل اکیڈمی نے، وہ بازار میں مل جاتی ہے. جن کا شوق ہو علمی وہ اس کتاب کو حاصل کر کے پڑھے. بہرحال ان کے بارے میں ابھی تک اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کیا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذہناً اور قلباً وہ مسلمان ہیں، اگرچہ انہوں نے ابھی نہ کیا. اور ہو سکتا ہے کہ اس اثنا میں ہماری معلومات کا دائرہ جو ہے ابھی وہاں تک نہ ہو اور انہوں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا ہو، واللہ عالم. یہ حدیث جو ہے یہ احادیث کے 5 کتابوں میں مجموعہ میں شامل ہے، اور 5 صحابہ سے مروی ہے. ان میں جو متفق علیہ روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، لیکن جو مقبول ترین روایت ہے وہ ہے جس کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے.
اس کے راوی حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف میں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مسند احمد میں مروی ہے رحمہ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے 4 طرق سے مروی ہے۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسند احمد میں آئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، متفق علیہ وہ ہے۔ لیکن بعض صحابہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے فقہائے صحابہ، تو یہ دین کا فہم اور دین کی سمجھ گہرائی میں، اس میں ظاہر بات ہے صحابہ برابر تو نہیں تھے، فرق مراتب تھا۔ تو حضرت عمر ان میں چوٹی کے آدمی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی شمار انہیں میں ہے۔ اس لیے ان 2 حدیثوں کو زیادہ اہمیت دی گئی، اور سب سے زیادہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مقبول ترین جو ہے وہ حضرت عمر سے مروی روایت ہے۔ اس میں اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے تقریباً آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جو اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے۔ فتح الباری اور عمدۃ القاری ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ اس حدیث کا ہمارے علماء میں سے مولانا بدر عالم میرٹھ ہی رحمۃ اللہ علیہ، مہاجر مدنی، جن کا پھر انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہے، ان کی کتاب ترجمان السنہ، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ طرق جو میں نے بیان کیے ہیں، فلاں صحابی سے راوی ہے فلاں کتاب میں، اس کا متن کیا ہے، فلاں صحابی سے روایت ہے فلاں کتاب میں، اس کا متن کیا ہے، تو اس کی تفصیلات وہاں سے معلوم ہو جائیں گی۔ اب اس میں جو ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اس واقعے کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور اس میں اصل بنیاد تو ہماری یہی روایت حضرت عمر ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن واقعے کی تفصیلات کے ضمن میں جو کچھ مزید پہلو جو ہیں دوسری روایتوں میں آئے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتاؤں گا۔ اس میں یقیناً متن کے الفاظ میں بھی کچھ فرق ہے، لیکن زیادہ جو ہے واقعاتی تفاصیل میں جو ہے وہ فرق زیادہ ہے۔ اور یہ میں نے جو پہلی تقریر کی تھی، تعارفی تقریر یا ابتدائی تقریر، یہ تمہیدی تقریر، اس میں آپ کو بتا دیا تھا